بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سلطان کہانی ٹی وی پر آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ وہ سرما کی ایک یخ بستہ رات تھی۔ ٹھنڈی یخ بستہ ہواؤں کے جھکڑ چل رہے تھے۔ ہر کوئی اپنے گھروں میں سردی سے سر شام ہی نرم گرم بستروں میں جا چکا تھا۔ رات بہت گہری ہوتی جا رہی تھی۔ محل میں مکمل خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ چرند پرند سب خاموش تھے۔ کچھ دربان دروازوں پر پہرے دے رہے تھے، مگر ان کی آنکھیں بھی نیند سے بوجھل دکھائی دے رہی تھی، اور کچھ کنیزیں زنان خانے میں موجود تھیں کہ کہیں کسی چیز کی ضرورت نہ پڑ جائے۔ لیکن سلطان اپنے کمرے کے نرم بستر پہ بھی سو نہیں پا رہے تھے۔ ان کے دل و دماغ میں ایک عجیب سی بے چینی تھی۔ نیند ان کی آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ سوچ سوچ کر ان کا ذہن معاف ہو چکا تھا، لیکن وہ شخص کو ہرگز بلا نہیں پا رہے تھے۔ ہر گزرتا لمحہ ان کی تشویش میں اضافے کا باعث بن رہا تھا۔ ایسا کیسے ہو سکتا تھا، اور کون تھا وہ شخص جو ان پر اتنا بھیانک الزام لگا کر چلا گیا تھا؟ رہ رہ کر ان کو طیش آ رہا تھا، مگر وہ کچھ نہیں کر پا رہے تھے۔ وہ الفاظ تیر بن کر ان کے دل کو زخمی کیے جا رہے تھے۔ یہ صبح کی بات تھی جب سلطان محترم اپنے ایک خاص دوست سلطان محمد کے محل میں مدعو تھے۔ سلطان محترم سادگی پسند تھے، مگر جب وہ اپنے خاص دوست کی دعوت میں گئے تو وہاں کا منظر ہی کچھ اور تھا۔ جس محل کا مالک سلطان محمد تھا، اس کا محل شہر کے بیچوں بیچ ایک بلند و بالا پہاڑی پر واقع تھا، جس کے چاروں طرف خوبصورت باغات، پھولوں کی رسیلی خوشبو اور سجے ہوئے جھروکے تھے۔ محل کے دروازے پر سرخ قالین بچھا ہوا تھا، اور قیمتی سنگ مرمر سے بنی ہوئی دیواریں دن کی روشنی میں چمکتی تھیں۔ سلطان محمد کی شخصیت بے مثال تھی۔ وہ جوان، طاقتور اور بہادری میں مشہور تھا۔ اس کے لباس کا رنگ ہمیشہ بادشاہت کی شان کے مطابق ہوتا تھا۔ سونے اور چاندی کی کڑھائی والی قیمتی چادریں جو اسے ایک عالیشان نظر دیتی تھی۔ اس کی آنکھوں میں ایک خاص چمک تھی جو اس کی حوصلہ افزائی اور عزت کی عکاسی کرتی تھی۔ اس کی داڑھی کا رنگ سیاہ چمکدار تھا جو اس کی جوانی کا اشارہ دیتی تھی۔ سلطان محترم کا وہاں بہت پرتپاک استقبال کیا گیا۔ غلاموں، کنیزوں نے رنگ برنگی پھول ان پر نچھاور کیے۔ نہ صرف سلطان محترم بلکہ وہاں پہ اور بھی ممالک کے بادشاہ، سلطان اور وزیر مدعو تھے۔ سلطان اپنے ساتھیوں سمیت اپنی شان و شوکت کے ساتھ وہاں سرخ قالین پہ چلتے ہوئے آ رہے تھے۔ سبھی ان کو بہت توجہ اور عقیدت مند نگاہوں سے دیکھ کر سلام کیے جا رہے تھے۔ پورا شہر جیسے آج اس محل میں آ بسا تھا۔ کچھ جانے اور کچھ انجانے لوگ بھی دکھائی دے رہے تھے۔ سلطان محمد نے آج بہت زیادہ ہی اہتمام کیا تھا۔ انواع اقسام کے پھل، خشک میوہ جات، مٹھائیاں، مشروبات اور بہت سارے پکوان جانے کہاں کہاں سے خاص باورچی بلوائے گئے تھے۔ سارے غلام مہمانوں کی خدمت میں پیش تھے۔ سلطان محترم کی سب مہمانوں سے خاص ملاقات کروائی گئی۔ ظہر کے بعد سب مہمانوں کو ایک بڑے کمرے میں بٹھایا گیا، جہاں صرف گنے چنے خاص مہمان ہی بیٹھے تھے۔ کچھ دیر گزری تھی کہ اچانک ایک شخص وہاں نمودار ہوا۔ وہ اپنے سیاہ لباس میں ملبوس تھا، جس پر چمکدار ستاروں کی شکلیں بنی ہوئی تھیں۔ اس کی آنکھوں میں ایک عجیب چالاکی اور فریب کی چمک تھی۔ جب وہ محل میں داخل ہوا تو اس نے اپنے ہاتھ میں ایک جادوئی کڑا تھاما ہوا تھا جو چمکتا اور متلانے والا تھا۔ نجومی نے دربار میں آتے ہی کہا، اے بادشاہ، مجھے تمہاری تقدیر کے راز معلوم ہے۔ میں نے ستاروں کی چال دیکھ لی ہے، اور میں جانتا ہوں کہ تمہاری سلطنت کے لیے آنے والے دنوں میں بہت بڑا خطرہ ہے۔ سلطان محمد نے اس کی بات سن کر ہنستے ہوئے کہا، تو کیا تو میری تقدیر کا فیصلہ کر سکتا ہے؟ میں کسی مکار کی باتوں سے نہیں ڈرتا۔ سلطان محمد کا یہ کہنا تھا کہ سب لوگ کہکا لگا کر ہنسنے لگے۔ پہلے تو سب اس شخص کو دیکھ کر حیران تھے، پھر اچانک سلطان محمد بولے، میرے معزز مہمانوں، یہ میرا دوست مراد ہے اور خاص خراسان سے مجھ سے ملنے آیا ہے۔ سلطان محمد کی اس بات کو سن کر سب حیرت سے مراد نامی شخص کو دیکھ رہے تھے، جو اپنے عجیب و غریب حلیے سے سب سے منفرد محسوس ہوتا تھا۔ میں اسے ہمیشہ مکار کہہ کر بلاتا ہوں، اور ہم دونوں کی مذاق کی عادت ہے۔ سلطان محمد اور مراد اب بغل گیر تھے اور بہت خوش لگ رہے تھے۔ مراد نے سب کو سلام پیش کیا، تبھی اس شخص نے سب کو بتایا کہ ایک نجومی ہے اور ہاتھ دیکھ کر قسمت کا حال بتاتا ہے۔ یہ سنتے ہی بہت سے مہمانوں نے اپنے ہاتھ آگے بڑھا لیے۔ سلطان محترم کہ یوں وہ سب کا ہاتھ دیکھنے لگا، کسی کو کوئی خوشخبری بتانے لگا، کسی کو بری خبر۔ لوگ بڑے اشتیاق سے اپنا ہاتھ آگے بڑھاتے جا رہے تھے۔ اتنے میں اچانک وہ شخص مراد سلطان محترم کے قریب آیا اور سر جھکا کر بولا، حضور، کیا آپ اپنا ہاتھ نہیں دکھانا چاہتے؟ اس کے لبوں پہ عجیب سی مسکراہٹ تھی۔ سلطان نے نہ سمجھتے ہوئے نفی میں سر ہلایا تو وہ اچانک سب کی جانب دیکھ کر بولا کہ لگتا ہے سلطان محترم گھبرا گئے ہیں، کہیں میں ان کی زندگی کے راز نہ کھول دوں۔ یہ سننا تھا کہ سلطان محترم کے چہرے پر شدید غصے کے آثار نمودار ہوئے۔ انہوں نے اپنی مٹھیاں بھینچ لی،
مگر زبان ابھی بھی بند تھی۔ وہ اپنے دوست کی محفل میں کوئی بدمزگی نہیں چاہتے تھے، اس لیے خاموش رہے، مگر وہ شخص مراد بار بار ان کا نام لے کر پوچھتا رہا۔ سلطان نجومیوں کی زبان پہ بالکل بھی بھروسہ نہیں کرتے تھے اور وہ ان خرافات سے ہمیشہ دور ہی رہتے تھے۔ نہ آج تک انہوں نے کسی کو اپنا ہاتھ دکھایا تھا، نہ ہی اس پہ کچھ یقین بھی تھا، مگر وہاں بیٹھے لوگوں کی عجیب نظروں کو دیکھ کر پریشان ہو کے اور مجبور اخلاقیات کا مظاہرہ کرتے ہوئے اپنا ہاتھ آگے بڑھا دیا۔ یہ ہوئی نا بات۔ وہ نجومی مراد چہکا اور سلطان کا ہاتھ تھام کر خور و خوض کرنے لگا۔ کافی دیر تک وہ ہاتھ دیکھتا رہا، پھر جب منہ کھولا تو سب سن کر انگشتے بدندا رہ گئی۔ اس نے بات ہی ایسی کی تھی، حضور معافی چاہتا ہوں، آپ کی ہاتھ کی لکیریں کسی بہت بڑے حادثے کا پتہ دے رہی ہیں۔ ایک نہایت کالا سایہ آپ کی قسمت کے گرد منڈلا رہا ہے، آپ کو وہی کرنا ہوگا جو میں کہوں گا، ورنہ بہت برا ہو سکتا ہے۔ وہ اپنی مونچھوں کو تاؤ دیتے ہوئے بولا تھا۔ اس کی آنکھوں میں جو مکاری سلطان نے دیکھی تھی، وہ سمجھ گئے تھے کہ وہ صرف اپنے علم کی دھاک بٹھانا چاہتا ہے۔ سلطان مسکراتے ہوئے بولے، اچھا، اور اگر میں تمہاری کوئی بات نہ مانوں تو کیا ہوگا؟ سلطان کا لہجہ طنز میں ڈوبا ہوا تھا۔ مراد نے مسکرا کر کہا، میں صرف جناب کو آگاہ کر رہا ہوں۔ اے سلطان، میں نے سنا ہے کہ آپ کی رعایا میں ایک دوشیزہ ہے جو آپ کی تقدیر کے راستے میں ایک رکاوٹ بن سکتی ہے۔ اگر آپ نے اس کے بارے میں احتیاط نہیں کی تو یہ آپ کی سلطنت کے لیے تباہی لے آئے گی۔ وہ بہت کچھ کہے جا رہا تھا اور سلطان محترم تحمل سے سنے جا رہے تھے، مگر اچانک اس نے ایک اور ایسی بات کر دی کہ سلطان کے پیروں تلے زمین کھسکنے لگی۔ اس کا کہنا تھا کہ اگلے چند دنوں کے درمیان میں ایک کم سن دوشیزہ آپ کے سامنے آنے والی ہے، جسے دیکھ کر آپ اس کی عصمت دری کریں گی اور وہ بیچاری کہیں کی نہیں رہے گی۔ خاموش! سلطان چلا اٹھے تھے اور اٹھ کھڑے ہوئے۔ تم کیا سمجھتے ہو میں اتنا کمزور ہوں کہ کسی کی عزت پہ وار کر دوں؟ سلطان غیظ و غضب میں تھے اور سب مہمانوں کی جانب نظر درائی۔ اس سلطنت کا بچہ میری شرافت کا گواہ ہے اور یہاں کی ہر عورت کو میں عزت کی نگاہ سے دیکھتا ہوں، بلکہ ان کی عزت کی حفاظت کرنا میری ذمہ داری میں شامل ہے۔ سلطان وہاں سے اٹھ کھڑے ہوئے اور اپنے ساتھیوں کو چلنے کا اشارہ کیا۔ نجومی اب بھی اپنی آنکھوں میں عیاری بڑے ہوئے سب مہمانوں کو معنی خیز نظروں سے اشارے کر رہا تھا۔ سلطان کو وہاں سے جاتا دیکھ کر چہم و گوئیاں شروع ہو چکی تھی۔ سب لوگ آپس میں کچھ نہ کچھ بول رہے تھے، مگر سلطان نے سنی انسنی کرتے ہوئے تیز قدم اٹھائے تھے۔ ان کے چہرے پہ جاہ و جلال تھا۔ وہ بڑی مشکل سے برداشت کر رہے تھے اس شخص کو، مگر وہ تو منہ زور ہونے لگا تھا۔ ایسی بےہودہ بکواس، وہ بھی ان کے بارے میں، اور وہ بھی سب کے سامنے رہ رہ کر یہ بات ان کو کھائے جا رہی تھی، اور اسی وجہ سے وہ کروٹ پہ کروٹ بدلے جا رہے تھے۔ سلطان کا ہمیشہ سے معمول تھا کہ وہ ہفتے میں ایک رات بیس بدل کر محل سے نکلا کرتے تھے۔ یہ بات کسی کو معلوم نہ تھی اور آج بھی ان کی بے چینی اتنی بڑھ چکی تھی کہ وہ اٹھ کھڑے ہوئے۔ رات کے سناٹے میں جب تمام شہر خوابوں کی وادی میں گم ہوتا تو وہ خاموشی سے اپنے محل کی بالکنی سے نیچے اتر آتے۔ وہ اس وقت بھول جاتے کہ وہ کوئی عام شخص نہیں بلکہ شہر کے سلطان ہیں۔ سلطان کا دل ہمیشہ سے عوام کے حالات جاننے کا متمنی رہتا، لیکن اپنی پہچان کے ساتھ یہ ممکن نہ تھا۔ اس لیے سلطان نے رات کے اندھیرے کو اپنا ساتھی بنا لیا اور بیس بدل کر نکلنے کا فیصلہ کر لیا۔ ہر رات مختلف روپ دھارنے کا فیصلہ کرتے تھے۔ وہ کبھی ایک فقیر، کبھی ایک تاجر، کبھی ایک کسان تو کبھی ایک مسافر کا روپ دھارتے۔ ایک رات سردیوں کے موسم میں جب شہر کی گلیاں برف کی چادر سے ڈھکی ہوئی تھیں، سلطان نے ایک مسافر کا بیس بدلا۔ انہوں نے ایک پرانا سا لباس پہنا، ایک لمبی سی شال اپنے گرد لپیٹی اور سر پر ایک پرانی سی ٹوپی رکھ لی۔ ان کا چہرہ شال کے پیچھے چھپا ہوا تھا۔ وہ ایک عام مسافر کی طرح لگ رہے تھے۔ رات کی سرد ہوا میں وہ خاموشی سے گلیوں میں گھومنے لگے۔ ان کے قدموں کی چاپ برف پر ہلکی سی آواز پیدا کر رہی تھی۔ انہوں نے ہر گلی، ہر نکڑ پر رک کر وہاں کے لوگوں کے حالات جاننے کی کوشش کی۔ ایک جگہ انہوں نے دیکھا کہ ایک بوڑھی عورت اپنے بچوں کے ساتھ سردی میں ٹھٹرتی بیٹھی ہے۔ ان کا دل بھر آیا۔ انہوں نے اپنی جیب سے کچھ سکے نکال کر اس بوڑھی عورت کو دے دیے اور اپنی شال اڑا دی۔ کبھی وہ بہار کی خوشیوں میں بسی ہوئی رات میں نکلتے تھے، پھول کھل چکے ہوتے اور درختوں پر نئی کونپلیں نکل آئی ہوتی۔ کسی رات سلطان نے ایک باغبان کا روپ دھارا، پرانے کپڑے پہنے، ہاتھ میں پھاوڑا اٹھایا اور اپنے چہرے کو مٹی سے آلودہ کر لیا تاکہ کوئی انہیں پہچان نہ سکے۔ وہ باغ میں جا کر پودوں کی دیکھ بھال کرتے۔ وہاں انہوں نے کئی لوگوں سے بات کی، ان کے مسائل سنے۔ لوگوں نے انہیں بتایا کہ انہیں تازہ پانی، کھاد کی ضرورت ہے۔ سلطان نے ان کی باتوں کو دھیان سے سنا اور اپنی ذہن نشین کر لیا۔ صبح ہوتے ہی اس مسئلے کا حل نکالا۔ گرمیوں کی ایک رات جب ہوا میں حبس تھا اور لوگ ہاتھ کے پنکھوں سے پسینہ خشک کر رہے تھے، سلطان نے ایک تاجر کا بیس بدلا۔
انہوں نے ایک لمبا سا کرتا پہنا، سر پر پگڑی باندھی اور ایک جھولا کندھے پر ڈال کر بازار کی طرف چل دیے۔ وہاں انہوں نے مختلف دکانوں پر جا کر لوگوں سے بات کی۔ ایک دکاندار نے بتایا کہ بازار میں مہنگائی بڑھتی جا رہی ہے اور لوگ مشکل سے گزر بسر کر رہے ہیں۔ سلطان نے اس بات کو بھی ذہن نشین کیا۔ ہر رات مختلف روپ میں نکلنے کا یہ سلسلہ جاری رہا۔ موسم بدلتے رہے، کپڑے بدلتے رہے، لیکن سلطان کا مقصد ایک ہی رہا، اپنی عوام کے حالات جاننا اور انہیں بہتر بنانے کے لیے کام کرنا۔ ان کے یہ دورے کبھی کسی کو معلوم نہ ہو سکے اور وہ اپنی شناخت کو چھپائے رکھتے ہوئے عوام کی خدمت کرتے رہے۔ لیکن آج رات بہت دیر ہو چکی تھی، سارا شہر خاموشی میں ڈوبا ہوا تھا۔ آج بھی ٹھنڈ تھی اور سرد ہواؤں کے جھکڑ چل رہے تھے۔ سلطان کے محل کے بڑے دروازے پر سناٹا چھایا ہوا تھا۔ سردیوں کی یک بستہ رات تھی اور پورے شہر پر ایک گہری خاموشی طاری تھی۔ رات کا تیسرا پہر شروع ہو چکا تھا جب سلطان نے اپنے مخصوص بیس میں باہر نکلنے کا ارادہ کر لیا۔ وہ اپنے معمول کے مطابق آج بھی عوام کے حالات جاننے کے لیے نکلے تھے۔ ان کے کمرے میں جلتا ہوا فانوس ہلکی روشنی دے رہا تھا۔ انہوں نے آہستہ سے اپنے چہرے کو ایک بڑی شال سے ڈھانپ لیا۔ سلطان نے ایک باریک گرم چوگا پہنا جو سردی سے بچانے کے لیے کافی تھا۔ انہوں نے سر پر ایک پرانی سی ٹوپی رکھی اور اپنے قدم محل کے بڑے دروازے کی طرف بڑھا دیے۔ دربار نے انہیں پہچاننے کی کوشش کی، مگر سلطان کے بیس میں ایسی مہارت تھی کہ کوئی انہیں پہچان نہ سکا۔ شہر کی تنگ و تاریک گلیوں میں چلتے ہوئے سلطان نے دیکھا کہ کئی لوگ اپنے گھروں کے اندر دبکے ہوئے ہیں۔ ان کے چہروں پر سردی کی تکلیف نمایاں تھی، گلیاں سنسان تھیں اور ہوا میں برف کی خنکی تھی۔ سلطان اپنی چادر کو اور بھی مضبوطی سے اپنے گرد لپیٹ لیا۔ رات کا پہر ڈل رہا تھا جب سلطان ایک تنگ گلی میں پہنچے۔ اچانک انہوں نے ایک ہلکی سی آواز سنی۔ انہوں نے گردن گھما کر دیکھا تو ایک حسین دوشیزہ کھڑی تھی۔ اس کے چہرے پر خوف اور اضطراب کے آثار تھے۔ اس نے آہستہ سے سلطان کو پکارا، اے مسافر، ذرا رکو۔ سلطان نے قدم روکے اور دوشیزہ کی طرف دیکھا۔ وہ نہایت خوبصورت لباس میں ملبوس تھی، مگر اس کے کپڑے بوسیدہ اور پرانے لگ رہے تھے۔ اس کے بال بکھرے ہوئے تھے، آنکھوں میں آنسو تھے۔ سلطان نے نرمی سے پوچھا، کیا بات ہے؟ تم یہاں اس وقت کیا کر رہی ہو؟ دوشیزہ نے ایک لمحے کے لیے آنکھیں بند کی اور پھر بولی، مجھے تم سے کچھ کہنا ہے لیکن یہاں نہیں۔ سلطان اس کی حالت دیکھ کر حیران ہوئے، مگر وہ جانتے تھے کہ اس وقت کسی کی مدد کرنا ان کا فرض ہے۔ وہ دوشیزہ کے پیچھے چل پڑے۔ دوشیزہ نے انہیں ایک سنسان جگہ پر لے جا کر رکنے کا اشارہ کیا۔ اب بتاؤ کیا بات ہے؟ سلطان نے سنجیدگی سے پوچھا۔ دوشیزہ نے کچھ کہنے کی بجائے اپنا لباس گرایا اور زور سے چلانے لگی، بچاؤ بچاؤ، یہ شخص میری عصمت دری کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ سلطان یہ دیکھ کر دنگ رہ گئے۔ وہ بالکل بھی نہیں سمجھ پائے کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ دوشیزہ کی چلانے کی آواز سن کر قریبی مکانات کے دروازے کھل گئے اور لوگ باہر نکلنے لگے۔ آنن فانن ایک ہجوم جمع ہو گیا۔ یہ شخص کون ہے؟ ایک بزرگ شخص نے آگے بڑھ کر پوچھا۔ دوشیزہ نے اپنی آواز میں کپ کپاہٹ پیدا کرتے ہوئے کہا، یہ ایک راہزن ہے، اس نے میری عزت پر حملہ کیا ہے۔ سلطان نے اپنا دفاع کرنے کی کوشش کی، یہ جھوٹ ہے، میں نے کچھ نہیں کیا۔ مگر ہجوم میں سے کچھ لوگوں نے دوشیزہ کی بات کو سچ مان لیا۔ اسے پکڑو، اسے سزا دو، لوگوں نے شور مچایا۔ سلطان کو یہ سمجھنے میں دیر نہ لگی کہ یہ ایک سازش تھی، مگر انہوں نے خاموش رہنا مناسب سمجھا۔ انہیں معلوم تھا کہ اگر وہ سچ بولیں گے تو ان کی اصلیت ظاہر ہو جائے گی اور پورا شہر جان جائے گا کہ ان کا سلطان رات کو بیس بدل کر نکلتا ہے۔ لوگوں نے سلطان کو پکڑ کر قریبی چوک میں لے جانے کا فیصلہ کیا۔ وہ بیارو مددگار کھڑے تھے جبکہ ہجوم انہیں گھسیٹتا ہوا لے جا رہا تھا۔ اسی دوران ایک بزرگ شخص جو بظاہر دانش مند لگ رہا تھا آگے بڑھا اور بولا، ہمیں اس شخص کو شہر کے قاضی کے سامنے پیش کرنا چاہیے، وہی انصاف کر سکتا ہے۔ یہ سن کر ہجوم نے اس بات میں حصہ لایا اور سلطان کو قاضی کے سامنے پیش کرنے کا فیصلہ کیا۔ راستے میں سلطان نے دیکھا کہ وہ دوشیزہ ان کی طرف عجیب نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک تھی، جیسے وہ اپنی سازش میں کامیاب ہو چکی ہو۔ قاضی کے دربار میں جب سلطان کو پیش کیا گیا تو قاضی نے گہری نظر سے ان کا جائزہ لیا۔ یہ کون ہے اور کیا مسئلہ ہے؟ قاضی نے دریافت کیا۔ دوشیزہ نے آگے بڑھ کر وہی داستان دہرائی، یہ شخص میری عزت پر حملہ آور ہوا ہے۔ قاضی نے سلطان کی طرف دیکھا، تمہیں کیا کہنا ہے؟ سلطان نے سوچا کہ یہاں سچ بولنا بہتر ہوگا۔ قاضی صاحب، میں شہر کا سلطان ہوں، میں بیس بدل کر عوام کے حالات جاننے کے لیے نکلتا ہوں، یہ سب ایک سازش ہے۔ قاضی نے یہ سن کر چونک کر دوشیزہ کی طرف دیکھا، کیا یہ سچ ہے؟ دوشیزہ نے نفی میں سر ہلایا، روتے ہوئے بولی، یہ جھوٹ ہے،
یہ شخص مجھے بدنام کر رہا ہے۔ قاضی نے دونوں کے بیانات سننے کے بعد فیصلہ کیا کہ تحقیقات کی جائے گی۔ قاضی نے حکم دیا کہ دونوں کو قید میں رکھا جائے تاکہ سچائی سامنے آ سکے۔ سلطان کو قید خانے میں ڈال دیا گیا اور دوشیزہ کو بھی نظر بند کر دیا گیا۔ رات بھر سلطان نے سوچا کہ یہ سب کیسے ہوا اور کون ان کے خلاف سازش کر رہا ہے۔ اگلی صبح قاضی نے تحقیقات شروع کی۔ اس نے شہر کے معززین کو بلایا، ان سے پوچھا کہ کیا انہوں نے کبھی سلطان کو بیس بدل کر شہر میں گھومتے دیکھا ہے۔ کئی معززین نے تردید کی کہ انہوں نے سلطان کو کبھی اس طرح نہیں دیکھا، اور کل ایک محفل میں کسی نجومی نے سلطان کے بارے میں پیشین گوئی کی تھی کہ وہ کسی دوشیزہ کی عصمت دری کریں گے، اور حیرت کی بات ہے یہ سب سچ ثابت ہوا۔ ہر کوئی اپنی زبان بول رہا تھا، مگر سلطان سمجھ گئے تھے کہ یہ کس کی چال ہے، اور مقصد سلطان کو بدنام کرنا تھا۔ سلطان نے قید خانے میں نماز ادا کی اور اپنے رب کے حضور سجدے میں گر گئے اور اپنی مشکل کی آسانی کی دعا کی۔ اے اللہ، تو ہی میری مدد فرما، مجھے اس بہتان سے بری فرما۔ ان کی ساری رات دعاؤں میں گزری تھی۔ سلطان کو ایک سرد اور نم کمرے میں رکھا گیا جہاں روشنی کی کوئی کرن نہیں تھی۔ وہ ایک کمزور سے بستر پر بیٹھے اور انہوں نے اپنے آپ کو اللہ کے حضور دعا میں مصروف کر لیا۔ ان کے دل میں ایک ہی سوال تھا کہ اس پہ یہ ظلم کیوں ہوا۔ سلطان نے اپنی آنکھیں بند کی اور آسمان کی طرف رخ کیا، حالانکہ وہ قید خانے کی دیواروں میں مقید تھے۔ انہوں نے کہا، اے اللہ، میں تجھ سے دعا کرتا ہوں کہ میرے دل کو سچائی اور محبت سے بھر دے، میری عوام کی حفاظت کر، ان کی مشکلات کو دور فرما، مجھے انصاف کا راستہ دکھا، میرے دل کو قوت دے کہ میں ہر امتحان میں کامیاب ہوں۔ رات کا منظر انتہائی وحشت ناک تھا۔ قید خانے کے باہر تیز ہوا چل رہی تھی اور درختوں کی شاخیں ایک دوسرے سے ٹکرا رہی تھی۔ بجلی کی چمک سے قید خانے کی دیواریں کبھی کبھی روشن ہو جاتی تھیں اور اس کی روشنی میں قیدیوں کے مایوس چہرے نظر آتے تھے۔ سلطان کی دعا کا اثر قید خانے کے ماحول پر فوراً محسوس ہوا۔ وہاں کی ہوا میں ایک خاص سکون اور تازگی آ گئی۔ قیدیوں کے چہرے پر امید کی کرن نظر آنے لگی اور وہ اپنی مصیبتوں کو بھول کر سلطان کی دعا میں شریک ہو گئے۔ اس رات سلطان کو قید خانے میں موجود قیدیوں کے حالات و واقعات جاننے کا موقع بھی ملا تھا، مگر وہ بے چین تھے۔ آگے کیا ہوگا، وہ کس طرح اپنی بے گناہی ثابت کریں گے۔ رات گزر چکی تھی، صبح کا سورج طلوع ہونے لگا تھا۔ سلطان نے وہیں فجر کی نماز ادا کی تھی اور اب ذکر الہی میں مشغول تھے کہ اچانک دروازہ کھلا۔ سلطان نے چونک کر پیچھے دیکھا تو ایک سپاہی وہاں کھڑا تھا اور اس نے سلطان کو اطلاع دی کہ ان سے کوئی ملنا چاہتا ہے، مگر سلطان نے انکار کر دیا۔ میں اس قید خانے کی تنہائی میں کسی سے نہیں ملنا چاہتا، کیونکہ مجھے علم ہو چکا ہے کہ میرے خلاف بڑی سازش رچی گئی ہے اور میں یہ خفیہ ملاقات کر کے کسی اور مصیبت میں مبتلا نہیں ہونا چاہتا۔ جو بات ہوگی وہ قاضی صاحب اور ہر خاص و عام کے سامنے ہوگی۔ یہ کہہ کر سلطان پھر سے ذکر الہی میں مصروف ہو گئے، لیکن کچھ دیر بعد پھر سے کچھ سپاہی آئے اور سلطان کو ساتھ چلنے کا کہا، اور وہ بھی اسی کا انتظار کر رہے تھے کہ بات چیت سب کے سامنے ہو۔ قاضی صاحب کے سامنے وہی شخص مراد کھڑا تھا جو خود کو نجومی کہا کرتا تھا۔ اسے دیکھ کر سلطان کو بہت کچھ یاد آ گیا اور سلطان کے ماتھے پر شکن آ گئی تھی۔ یہ سارا کھیل اسی شخص سے ملنے کے بعد شروع ہوا تھا۔ قاضی صاحب نے مراد سے سوال کیا، سنو اے شخص، ہم تمہیں نہیں جانتے، لیکن ہم نے سنا ہے کہ تم نے کل سلطان کو ایک پیشین گوئی کی تھی، کیا یہ سچ ہے؟ قاضی صاحب کے سوال پر وہ مکار شخص مسکرایا اور اپنا گلا صاف کرتے ہوئے بولا، حضور، ناچیز تو یہ ادنا سا نجومی ہے جو مستقبل کی خبریں دیا کرتا ہے، اور میں نے جو کہا وہ مجھے ہاتھ کی لکیروں سے اور ستاروں کے علم سے معلوم ہوا تھا۔ وہ بہت چالاکی سے بولا تھا۔ سلطان نے اسے قہر برساتی نظروں سے دیکھا اور اپنا رخ موڑ لیا۔ ان کے پاس کوئی ثبوت نہیں تھا، مگر اللہ پہ بھروسہ تھا کہ وہ انصاف کا ساتھ دے گا۔ قاضی صاحب گہری سوچ کے بعد بولے، جس طرح کہ سلطان کے پاس کوئی ثبوت نہیں، اسی طرح اس لڑکی کے پاس بھی کوئی ثبوت نہیں، اور اسلام ہمیں 4 گواہوں کی گواہی کے بعد فیصلہ کرنے کا حکم دیتا ہے۔ اور جہاں تک رہی اس نجومی کی بات، تو اسلام میں اس کی سخت مخالفت کی گئی ہے۔ کوئی بھی مستقبل کے بارے میں کچھ نہیں بتا سکتا۔ اب میں 2 دن دیتا ہوں، سلطان اور وہ لڑکی جس کا نام زہرا ہے ثبوت پیش کرے، ورنہ میں سلطان کو باعزت بری کرنے کا فیصلہ دے دوں گا۔ اگر زہرا نامی لڑکی نے ثبوت پیش نہ کیے تو اسے شریعت کے مطابق سزا سنائی جائے گی کہ اس نے ایک باعزت انسان پر تہمت لگائی ہے۔ یہ حکم صادر کرتے ہی قاضی صاحب اٹھ کر جانے لگے اور سب لوگ آپس میں باتیں کرنے لگے۔ جتنے منہ اتنی باتیں، مگر سلطان کی نظروں میں مراد نجومی کا چہرہ تھا، جس کے چہرے پہ پریشانی کی آثار نمودار ہو گئے، اور اس سردی میں بھی اس کے ماتھے پہ پسینہ آ رہا تھا۔
جس لڑکی نے سلطان پہ الزام لگایا تھا وہ بھی اس وقت بڑی سی سیاہ چادر اوڑے وہاں کھڑی تھی، اور وہ بھی مراد کی جانب دیکھے جا رہی تھی۔ اس کا چہرہ بھی وہی کہانی کہہ رہا تھا جو مراد کے چہرے پر تھی۔ سلطان کو کچھ اطمینان محسوس ہوا اور گہری سانس لی۔ پھر سے ان کو قید خانے میں بھیج دیا گیا۔ محل میں اور سلطنت میں سارے عزیز و قارب کو سلطان کی فکر کھائی جا رہی تھی، مگر اس معاملے کا کوئی سرا ہاتھ نہیں لگ رہا تھا۔ کچھ دشمن یہ بات پھیلا رہے تھے کہ سلطان آدھی رات کو اس دوشیزہ کی عصمت دری کے لیے نکلے تھے۔ کچھ لوگ اس بات کو ماننے سے صاف انکار کر رہے تھے، مگر سچائی کا علم صرف اللہ کو ہی تھا۔ لیکن اسی رات ایک عجیب واقعہ رونما ہوا۔ محل میں سرشامی ایک اجنبی نوجوان لڑکا آ پہنچا۔ اس نے سلطان سے ملنے کی خواہش ظاہر کی۔ وہ بہت گھبرایا ہوا اور تھکا ہوا لگ رہا تھا۔ لگتا تھا وہ کئی مسافتیں طے کر کے یہاں پہنچا تھا۔ اس کی حالت زار دیکھی نہ جا رہی تھی۔ وزیر نے اسے نیا لباس اور کھانا پینا دینے کا حکم دیا، اسے آرام کرنے کا کہا، مگر وہ بضد تھا کہ اس کی جان کو خطرہ ہے اور وہ اپنی داستان سلطان محترم کو ہی سنائے گا۔ وہ نوجوان بات کرتے کرتے رو پڑتا تھا۔ سب لوگ اس کو رحم بڑی نظروں سے دیکھ رہے تھے۔ خیر، کافی دیر بعد وزیر نے قاضی صاحب سے ملاقات کی اور عرض کی کہ آپ برائے مہربانی سلطان کے ساتھ اس نوجوان کی کہانی سن لیں، ورنہ یہ تو اپنی جان سے ہی جائے گا۔ قاضی صاحب نے کچھ غور و خوض کرنے کے بعد حامی بھر لی اور سلطان کو قید خانے سے لانے کے لیے سپاہی بھیج دیے۔ سلطان اس وقت تہجد کی نماز میں مشغول تھے۔ جیسے ہی فارغ ہوئے تو حکم نامہ سن کر چلنے کو تیار ہو گئے۔ قاضی صاحب کا گھر ایک وسیع اور مستحکم عمارت تھا جس کی دیواریں چونے، اینٹوں اور پتھروں سے بنی ہوئی تھیں۔ گھر کے دروازے بڑے اور مضبوط لکڑی کے تھے جن پر لوہے کے نقوش اور کندہ کاری کی گئی تھی۔ مرکزی دروازے کے اوپر ایک خوبصورت محراب بنا ہوا تھا جو اسلامی طرز تعمیر کی عکاسی کر رہا تھا۔ گھر کی دیواریں موٹی اور بلند تھیں جو گرمی اور سردی کے اثرات سے محفوظ رکھنے کے لیے بنائی گئی تھیں۔ دیواروں پر چونے کا پلستر کیا گیا تھا اور کئی جگہوں پر ہاتھ سے بنی ہوئی نقش و نگار تھے۔ یہ نقش و نگار جو فن تعمیر کی خوبصورتی کو ظاہر کر رہے تھے۔ چھت لکڑی کی بڑی بڑی شتیروں پر قائم تھی اور اس پر مٹی اور کھپریل کی تہ تھی جو گھر کو گرمیوں میں ٹھنڈا اور سردیوں میں گرم رکھتی تھی۔ گھر کی کھڑکیاں لمبی اور باریک تھیں جن پر لکڑی کی جالی لگی ہوئی تھی۔ یہ جالیاں نہ صرف ہوا کی گزر کے لیے بہترین تھی بلکہ اندرونی حصے کو پردہ پوشی بھی فراہم کرتی تھی۔ کمروں میں بلند و بالا چھتیں اور فرش پر مٹی کے بنے ہوئے کمروں میں قدیم زمانے کے بستر، الماریاں اور دیگر سامان موجود تھا۔ وزیر اور وہ نوجوان اجنبی جانے کب سے گھر کا جائزہ لینے میں مصروف تھے۔ اتنے میں قاضی صاحب اور سلطان محترم بھی اندر آ موجود ہوئے۔ سلطان کو دیکھ کر وہ لڑکا اچھل کر کھڑا ہو گیا اور روتا ہوا سلطان کے قدموں میں گر گیا۔ اس کی اس اچانک حرکت پر سب لوگ سٹپٹا گئے۔ سپاہیوں نے جلدی سے اس لڑکے کو سلطان سے دور کیا مگر وہ اب بھی زہروں کی طرح روئے جا رہا تھا۔ بڑی مشکل سے اسے خاموش کرایا گیا اور پانی پلایا، تب جا کر وہ چپ ہوا، مگر سب لوگ اب بھی بے خبر تھے کہ وہ تھا کون۔ مگر سلطان کو شک تھا کہ ہونا ہو یہ لڑکا اسی سازش کی ایک کڑی ہے۔ قاضی صاحب نے پوچھا، تم کون ہو یہ اجنبی؟ کہاں سے آئے ہو؟ تمہیں جو کچھ کہنا میرے ساتھ نے کہنا ہوگا، یہ سلطان کا حکم ہے، ورنہ وہ تمہاری بات نہیں سنیں گے۔ قاضی صاحب کے اس جملے کو سن کر لڑکا بہت بے چین نظر آ رہا تھا، مگر اس کے سوا کوئی چارہ نہ تھا۔ سلطان نے بھی اپنی نگاہوں سے اشارہ دیا اپنی داستان سنانے کا۔ حضور، مجھ نہ چیز کو عارف کہتے ہیں، میں اپنی داستان سناؤں یا اپنی محبت کی وہ کہانی جسے ایک سازش نے جرم میں مبتلا کر دیا؟ عارف یہ کہتا ہوا کسی سوچ میں گم ہو گیا۔ سب اس کی جانب دیکھ رہے تھے۔ اس نے دھیمے لہجے میں بولنا شروع کیا، ہماری کہانی کا آغاز ایک خوبصورت گاؤں سے ہوتا ہے جو ہرے بڑے پہاڑوں کے بیچ واقع ہے۔ یہ گاؤں اپنی دلکش مناظر، خوشبودار پھولوں اور چنچل ندیوں کی وجہ سے مشہور تھا۔ گاؤں کی فضا میں بہار کی خوشبو رچی ہوئی تھی اور پھولوں کی رنگین چادر ہر طرف بچھ گئی تھی۔ گاؤں کی دوشیزہ جس کا نام زہرا تھا اپنے حسین چہرے اور دلکش آنکھوں کی وجہ سے مشہور تھی۔ اس کی جلد چمکدار اور گندمی تھی جو کہ سورج کی روشنی میں چمکتی تھی۔ زہرا کے ہونٹوں پہ ہمیشہ مسکراہٹ رہتی تھی جو اس کی روح کی خوبصورتی کا آغاز تھی۔ اس کے لمبے سیاہ بال کبھی کبھی ہوا کے جھونکوں میں اڑتے تھے جیسے چاندنی رات میں چاند کی کرنیں۔ زہرا ہر صبح اپنے گھر کے پاس واقع پھولوں کے باغ میں جاتی جہاں وہ مختلف قسم کے پھولوں کی دیکھ بھال کرتی تھی۔ اس کا لباس ہمیشہ سادہ اور خوبصورت ہوتا تھا۔ وہ عموماً ہلکے رنگ کے کتان کے لباس پہنتی تھی جس پر نیلے اور پیلے پھولوں کے نقوش ہوتے تھے۔ اس کے لباس کی نرمیاں اور رنگوں کی ملاوٹ گاؤں کی بہار کی خوبصورتی کی عکاسی کرتی تھی۔ ایک دن زہرا گاؤں کی وادی میں چہل قدمی کر رہی تھی جب اچانک ایک سیاہ بادل آسمان پر چھا گیا۔ ہوا میں ٹھنڈک آ گئی، بارش کی بوندیں آہستہ آہستہ گرتی شروع ہو گئی۔
ظاہرہ نے ایک قریبی درخت کے نیچے پناہ لی۔ وہاں اسے ایک اجنبی لڑکا نظر آیا جو گاؤں کے راستے پر کھڑا تھا۔ وہ لڑکا جس کا نام عارف تھا وہ میں تھا، جو گاؤں کی تاریخ میں پہلی بار آیا تھا۔ میرا لباس پرانا مگر خوبصورت تھا۔ میں نے ایک روایتی چادر اوڑھ رکھی تھی جو میرے گہرے سرمئی رنگ کے لباس کے ساتھ بہترین ہم آہنگی میں تھی۔ میری آنکھیں گہرے سیاہ رنگ کی تھیں جن میں ایک منفرد چمک تھی۔ جب میں نے زہرا کی طرف دیکھا تو اس کی آنکھوں میں حیرت کی ایک جھلک نظر آئی۔ بارش کے دوران زہرا اور میرے درمیان ایک دلکش گفتگو شروع ہوئی۔ ہم دونوں موسم کی خوبصورتی، پھولوں کی خوشبو اور زندگی کی خوشیوں کے بارے میں بات کرنے لگے۔ جیسے جیسے بارش تھم رہی تھی، آسمان میں کوس قزح کی ایک خوبصورت کوس نظر آئی جس نے اس لمحے کو اور بھی جادوئی بنا دیا۔ ہماری دوستی آہستہ آہستہ محبت میں بدل گئی۔ ہم دونوں ایک دوسرے کے ساتھ وقت گزارتے، باغ میں پھولوں کی دیکھ بھال کرتے، گاؤں کی خوبصورت وادیوں میں سیر کرتے۔ موسم کی تبدیلیاں ہماری محبت کو مزید گہرا کرتی گئیں، جیسے بہار کی خوبصورتی ان کی زندگی میں نئی روح پھونک رہی ہو۔ ہماری خوبصورت زندگی ابھی شروع ہی ہوئی تھی کہ گاؤں میں ایک مکار نجومی آ پہنچا۔ اس کا نام مراد تھا۔ مراد نے گاؤں کا دورہ کرتے ہوئے زہرا اور مجھے دیکھا۔ اس نے ہماری محبت کو اپنے مقصد کے لیے استعمال کرنے کا فیصلہ کیا۔ مراد نے قریب آ کر کہا، تم دونوں کی محبت بہت خوبصورت ہے، لیکن میں نے ستاروں میں دیکھا ہے کہ تمہیں ایک بڑا خطرہ درپیش ہے۔ اگر تم میری مدد لو تو میں تمہیں اس خطرے سے بچا سکتا ہوں۔ زہرا اور میں نے مراد کی باتوں پر یقین کرتے ہوئے اس سے پوچھا، ہمیں کیا کرنا ہوگا؟ مراد نے چلاکی سے کہا، سلطان محترم کو تم دونوں کے تعلق کا علم ہو چکا ہے اور وہ تمہیں اپنی راہ میں رکاوٹ سمجھتے ہیں۔ تمہیں اپنی محبت کو بچانے کے لیے ایک جادوئی رسم کرنی ہوگی، اور ہم خوفزدہ تھے۔ اس کے بچھائے ہوئے جال میں بآسانی آگے تھے۔ اس نے ہمیں جو کہا ہم وہی کرتے گئے۔ رات کا وقت تھا، آسمان پر سیاہ بادل چھائے ہوئے تھے اور ہلکی ہلکی بارش ہو رہی تھی۔ چاندنی رات کی روشنی بارش کے قطروں میں چمک رہی تھی۔ مراد نے زہرا اور مجھے ایک سنسان جگہ پر بلایا جہاں ایک قدیم درخت کے نیچے ایک جادوئی دائرہ بنایا ہوا تھا۔ اس نے ہم دونوں کو وہاں بٹھا کر کہا، تمہیں اس جادوئی پتھر کو چھونے کے بعد اپنی خواہشات کا اظہار کرنا ہوگا۔ ہم دونوں نے مراد کی ہدایت پر عمل کرتے ہوئے پتھر کو چھوا اور اپنی محبت کی حفاظت کی دعا کی۔ اچانک ایک زبردست روشنی پھوٹی اور پتھر سے ایک خوفناک سایہ باہر نکلا۔ وہ سایہ مراد کی مکاریاں تھیں جو ہماری محبت کو تباہ کرنے آئی تھی۔ اسی لمحے مجھے لگا کہ میں اپنے ہوش کھو بیٹھا ہوں، اور میں نے اپنی بند ہوتی نگاہوں سے زہرا کو بے ہوش پڑا دیکھا جس کے سر پہ کسی نوکیلی چیز سے وار کیا گیا تھا، جس سے اس کا خون بہنے لگا تھا۔ میرا جسم سن ہوتا گیا اور میں بے ہوش ہو گیا، اور جب ہوش آیا تو میں نے خود کو ایک اندھیری کوٹری میں بند پایا جہاں نہ دن کا پتہ چلتا نہ رات کا۔ میں کئی دن وہیں بھوکا پیاسا پڑا رہا اور اپنی محبت کو یاد کر کے خون کے آنسو روتا رہا۔ پھر ایک دن ہواؤں کی زوردار جھکڑ چلے، اس طوفانی بارش اور آندھی نے میرا ساتھ دیا، اور کچھ لوگ آندھی سے بچنے کے لیے اس کمرے کا دروازہ توڑ کر اندر آئے اور مجھے اس حال میں دیکھا تو میری مدد کی، اور جب وہ وہاں سے جانے لگے تو مجھے بھی اپنے ساتھ یہاں تک چھوڑ کر گئے۔ سلطان محترم ہمیں معاف کر دیجئے، زہرا کو مراد نے یہ سب کرنے کا کہا تھا کیونکہ وہ آپ کی نظروں سے گرانا چاہتا تھا، اور یہ سب اس نے سلطان محمد کے ساتھ مل کے کیا ہے، اور آپ کی شہرت اور عزت سے شدید حسد کا شکار ہو چکے ہیں۔ ہر کوئی آپ کی گن گاتے ہیں، یہی بات ان سے برداشت نہیں ہو رہی، اور ہم بلا وجہ ان کی چال کے مہرے بن گئے۔ زہرا کو مراد نے دھمکی دی تھی کہ اگر اس نے یہ سب نہ کیا تو وہ مجھے مار ڈالے گا۔ زہرا نے میری جان بچانے کے لیے آپ پہ الزام لگایا تھا۔ خدا را ہمیں معاف کر دیں۔ عارف پھر سے زاروں کی طرح رونے لگا تھا۔ عقدہ کھل چکا تھا، اب شک کی گنجائش نہیں تھی۔ قاضی صاحب نے مسکرا کر سلطان کو مبارک دی اور انہیں باعزت بری کرنے کا حکم جاری کیا۔ سلطان محترم، میں بس اپنے فرض سے مجبور تھا، ورنہ مجھے آپ کی پاک بازی پہ پورا یقین تھا۔ سلطان نے سر خم کیا اور کہا، قاضی صاحب ہمیں آپ جیسے لوگوں کی اشد ضرورت ہے۔ میں آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے میرے رتبے اور عہدے کا لحاظ نہ کرتے ہوئے انصاف سے کام لیا، اور عارف کو معاف کرتا ہوں۔ انہوں نے جو کچھ کیا نادانی میں کیا، لیکن مراد اور سلطان محمد کے معاملے میں مجھے انصاف چاہیے۔ یہ کہتے ہوئے سلطان اپنے ساتھیوں کے ساتھ روانہ ہو گئے۔ ان کے ساتھ عارف اور زہرا بھی تھے جن کا جلدی نکاح کرنے کا حکم دیا گیا۔ سلطان کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہ تھا۔ مراد کو قید کر لیا گیا اور سلطان محمد بھی قید خانے میں موجود تھے۔ ان کو جلدی سزا سنائی جانے والی تھی۔ سلطان محترم نے اللہ کا شکر ادا کیا اور اپنے محل کی جانب رواں دواں تھے۔ سچ ہے کہ حسد اور جلن وہ آگ ہے جو لکڑی کی طرح انسان کو کھا جاتی ہے۔ سلطان نے سوچا کہ کتنے افسوس کی بات ہے، ایک سلطان نے میرے خلاف یہ چال چلی، وہ بھی میرا دوست بن کر مجھے دھوکہ دیا۔ کوئی دشمن یہ کام کرتا تو بات بھی تھی،
بے شک سب بڑائی اللہ کی ذات کو ہے، ہر عروج کو زوال ہے سوائے اللہ کی ذات کے، وہ جسے چاہے عزت دے، جسے چاہے ذلت دے۔ آج کی یہ کہانی کیسی لگی؟ کامنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔